السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خطرناک ترین ایئرپورٹس کے بارے میں، جہاں پر لینڈنگ اور اوورٹیک کرنا دونوں ہی انتہائی مشکل ہے، جہاں پر پائلٹ حضرات بھی لینڈنگ اور ٹیک اوور کے دوران بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1 پر آتا ہے باڑہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ باڑہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے، جس کی تعمیر کا سال 1936 ہے۔ باڑہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا واحد ہوائی اڈہ ہے جہاں ٹیک اوور اور لینڈنگ بالکل ساحل سمندر پر ہوتی ہے۔ یہ باڑہ جزیرے کے شمال میں واقع ہے۔ اس منفرد آپریشن ترتیب کی وجہ سے ایک قابل ذکر خطرہ ہے، کیونکہ جوار کا تمام فضائی آپریشنز پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، نمبر 2 پر آتا ہے بنٹر ایئرپورٹ، جو کہ انڈیا میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا سال 1995 ہے۔ کولو ہوائی اڈہ، جسے بنٹر ہوائی اڈہ بھی کہا جاتا ہے، صرف ایک رن وے ہے جو 3566 فٹ لمبا ہے، لیکن اس ہوائی اڈے میں صرف ایک طویل رن وے سے زیادہ مشکلات ہیں۔ اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی میں واقع، پائلٹوں کو ارد گرد کے ماحول میں تشریف لاتے ہوئے اہم رکاوٹوں کو عبور کرنا چاہیے۔ ناظرین، نمبر 3 پر آتا ہے کورچیول ایئرپورٹ، جو کہ فرانس میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا سال 1962 ہے۔ فرانسیسی ایلپس میں سطح سمندر سے 6588 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ پر پہنچنا ایک بہت ہی جادوئی تجربہ ہے۔ یہ کورچیول ایئرپورٹ ہوائی اڈہ کورچیول سکی ریزرویئر کو سب سے بڑھ کر پیش کرتا ہے، لیکن یہ ایک تجارتی ایئر لائن کی بھی خدمت کرتا ہے۔ الپائن ایئر لائنز، اگرچہ یہ منظر شاندار ہے، لیکن اس مقام پر پرواز کرنے سے متعلق خطرات موجود ہیں، کیونکہ رن وے صرف 1762 فٹ لمبا ہے اور اس میں کوئی بھی طریقہ کار یا روشنی کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے۔ ناظرین، نمبر 4 پر آتا ہے ٹینزرنگ ہیلری ایئرپورٹ، جو کہ نیپال میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا سال 1964 ہے۔ ماؤنٹ ایئرپورٹ، جیسے ٹینزنگ ہیلری ایئرپورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایوریسٹ ایئرپورٹ ہے جو چھوٹے طیاروں کی خدمت کرتا ہے اور عام طور پر پہاڑی علاقوں میں کھڑا ہوتا ہے جس میں رن وے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ خطہ دلکش نظارے اور تجربہ پیش کرتا ہے جیسے کہ کوئی اور نہیں، لیکن یہ کمزور دل والوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ رن وے انتہائی خطرناک معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تجربہ کار پائلٹوں کے صرف ٹینزنگ ہیلری ایئرپورٹ ہاتھ میں بھی نتیجے کے طور پر دن میں کام کرتا ہے اور موسم پر منحصر ہے۔ ناظرین، نمبر 5 پر آتا ہے آئس رن وے ایئرپورٹ، جو کہ انٹارکٹیکا میں واقع ہے، جس کی تعمیر کا سال 1960 ہے۔ اگر آپ ایک ایکسپلورر ہیں جو زندگی بھر کے تجربے کی تلاش میں ہیں، تو انٹارکٹیکا کا دورہ ایک ناقابل یقین سفر پیش کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہوائی جہاز اترتا ہے اور انٹارکٹیکا کے دلفریزنگ رن وے ملکہ موڈ لینڈ کی طرف بڑھتا ہے، تو برفانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رن وے صرف گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ منفرد ہے کیونکہ یہ نیلی برف سے بنا ہے، کیونکہ وہی لینڈنگ کو سہارا دینے کے لیے کافی مضبوط ہے۔ اس قسم کے ہوائی اڈوں کے لیے رن وے ڈیزائن کرنے کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ کھلا راستہ فراہم کرنے کے لیے زمین کو سالانہ برف جمع کرنے سے پاک ہونا چاہیے۔ ناظرین، نمبر 6 پر آتا ہے سکیاٹوس انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جس کی تعمیر کا سال 1972 ہے اور یہ یونان میں واقع ہے۔ یونان کے ہوائی اڈے کا کہنا ہے کہ اس کے پاس پورے سکیاٹوس یورپ میں سب سے چھوٹا رن وے ہے۔ جزیرے کا غیر
منقولہ خطہ جو اس کے منفرد خصوصیات میں حصہ ڈالتا ہے، پانی کے پار ہوائی اڈے کی تعمیر کو ضروری بنا دیا۔ یہ غیر معمولی ہوائی پٹی ایک لازمی کڑی ہے جو جزائر لازیٹر اور سکایتھوس کو ملاتی ہے۔